کیا ہوا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کس نے کیا کہہ دیا کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو آب دیکھو آب ذرا نا شکایت ہے اب تماچوں کی نارسن کا گلا نارسن کا گلا ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں لے گئی کیوں خدا سکینہ کو بولی ماں جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کام کا دھوک بہت دینا بس سن کام کا دھوک بہت دینا بس روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دے کے آخر یہ جبر دے کے دل میں سما گیا تھا جو شمرے لئی کا ڈر سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ہے ابن سعد آتا ہے ابن سعد جو پونجا کے میں زینب بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو سجاد بھائی دیکھو جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو جینے سے تنگ.
کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے رلوانے کو حضور رلوانے کو حضور کبرا سے چپکے چپکے کبھی کرتی تھی بیان کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے مہمان رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں کہاں دروازے میں تو قبل دروازے میں تو قبل گردن میری یہ کہتی تھی کہ قبل لگا ہے تو کیا ہوا زندہ ہے بندو رو زندہ ہے بندو رو زندہ سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کم ارے میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم بانوں سے خطاب بانوں سے خطاب کبھی ایک تازہ مات ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لوٹوں گی آج اماں لوٹوں گی آج جب بانو پکاری لوٹو چونکہ اب لوٹوں گی کیا بی بی نہ نام لوٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھینے تماچے لگے کان شخوا لوٹنے سے میری بیوی لوٹنے سے میری بیوی کا زینب کی پشت نوکے سینہ سے فگار ہے پر میری پیاری لوٹنے کی پر میری پیاری لوٹنے کی امید اب کیا لوٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا تو میری ماں بن تو میری ماں دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی رونا تھا جس کو رو چکی رونا تھا جس کو رو چکی اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب کنبا ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا مدینے جنت کو ہم روا مدینے کو بولے سکینہ لے کے
بلا سب کی مر گئی حیدر کی بہت ہی مشکل حیدر کی بہت ہی مشکل آسان کا گئی مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جتنے بھی مرحومین محبان محمد و آل محمد ہیں اپنے مرحومین کو اس میں شامل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مومنین آپ سے گزارش ہے کہ 5 دفعہ ہم لوگ یہاں پہ دعائے شفا پڑھیں گے ہمارے ساتھی ہیں مظہر عابدی ان کی ابھی آنکھوں کی سرجری ہونی ہے ان کو 10 محرم سے ان کی آنکھوں میں تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا تو اب انشاءاللہ شاید منڈے کو ان کی سرجری ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ راضیہ فاطمہ اور محترمہ یاسمین ان سب کی صحت کلی اور عاجلی کے لیے 5 دفعہ ہم لوگ دعائے شفا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اللہ تعالیٰ اس دعائے شفا کے صدقے میں بیمار کربلا کے صدقے میں بیمار فاطمہ صغرا کے صدقے میں جناب مظہر عابدی جناب محترمہ راضیہ فاطمہ اور محترمہ یاسمین اور جتنے بھی محبان محمد و آل محمد مریض ہیں ان سب کو صحت کلی اور عاجلی عطا کرے درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں چاہیں تو جیسے منتھلی کنٹریبیوشن ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اینول ممبرشپ ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مجالس اور تبرک کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی والنٹیئر سے رابطہ کر کے جس حد تک آپ مالی تعاون کر سکتے ہیں کریں درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مسرا برحمته وكساني ضياء ونا في نعمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من أرسله بدين الحق ليظهره على الدين كله النبي الذي جعله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد
فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، گفتگو ہماری چھٹی منزل میں داخل ہو رہی ہے اور یہ چھٹی تقریر ہے. عنوان آپ حضرات کے پیش نظر ہے. شہزادی کے خطبہ اور اس کے فقرات ہیں، اور ساتھ میں شہزادی کی عظمتیں. جہاں تک ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی خطبے کی ابتدائی منزلیں ہیں کہ جو شہزادی کی نہ صرف عظمت کو بیان کرتے ہیں بلکہ اس جرأت اور شجاعت کو جو بنی ہاشم سے مخصوص رہی ہے، اور ساتھ میں وہ حوصلہ جو شاید ہی کائنات نے کسی میں دیکھا ہو، کیونکہ نہ اس سے پہلے نظیر ملتی ہے ایسے واقعے کی، نہ اب تک کوئی نظیر آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی. کیونکہ ہر موڑ پر تاریخ کے جہاں کربلا سب سے آگے رہی ہے، وہیں شہزادی کی ذات سب سے بلند اور مایہ ناز رہی ہے، اس حیثیت سے کہ شہزادی صرف وارث پنجتن ہی نہیں ہے بلکہ اس جہاد حسینی میں شریکت الحسین ہے. شریکت الحسین ہے. اور ساری دنیا میں آج جہاں جس طرح سے بھی ہم عزاداری اور اس کے بہترین سے بہترین نمونے دیکھتے ہیں، وہ سب شہزادی کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے، جس کا درخت آج سماور ہو کر ساری کائنات میں خوشبو بھی پھیلا رہا ہے اور اسے ہر ایک کو دے بھی رہا ہے کہ دیکھو یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین محمدی ہے. کربلا کسے کہتے ہیں اسے پہچانو. شہزادی چاہتی تو خاموش رہ جاتی، کسی بھی موقع پہ کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن شہزادی نے جس طرح سے جہاد کیا ہے وہ تاریخ میں منفرد جہاد. دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جب امام جہاد کرتا ہے تو اس کا کیسا انداز ہوتا ہے، اور جو امام کے مقصد میں شریک ہو کر امام کے جیسا جہاد کرتا ہے وہ کیسا منظر ہوتا ہے. غور کریں آپ، کہ تاریخ نے دونوں مناظر شہزادی کے پیش نظر رکھے تھے اور شہزادی جانتی تھی. ایک طرف مولائے کائنات کی وہ حیات طیبہ بھی تھی، اور پھر بعد رسالت معاد کے وہ حالات بھی تھے، اور پھر جس طرح سے محافظ ولایت بن کر جناب سیدہ آگے آئی ہیں وہ بھی شہزادی کی نگاہوں میں ہے. تو اب کربلا کے میدان میں اور کربلا کے واقعے کے بعد اب ضرورت ایسی تھی کہ جیسے اس وقت علی تنہا تھے ویسے آج علی تنہا ہے. تو وہاں جیسے فاطمہ کی ضرورت تھی ویسے ہی اب فاطمہ کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو کسی نے پورا کیا تو ثانی زہرا کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اس ضرورت کو ثانی زہرا نے پورا کیا. میرا مولا چاہتا، صاحب ذوالفقار ہے، مولا کائنات کے بغیر کوئی جنگ سر ہو نہ سکی، کہ اللہ نے خود یہ اعلان کیا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی ہے. تو یہ کوئی اور مومن نہیں ہے، مولا کائنات کی ذات ہے. تو میرا مولا چاہتا تو تلوار اٹھا سکتا، میرا مولا چاہتا تو جہاد کر سکتا. حتیٰ کہ جب اس ملعون نے آ کر یہ پیشکش کی ہے کہ دیکھیں تیم وادی والے کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اگر ایک حکم دے دیں تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں پیادوں سے بھر دوں گا. ذرا غور کریں آپ، تاریخ نے یہ منظر اور یہ موڑ بھی دکھایا ہے. اسلام کے دامن میں یہ واقعہ محفوظ ہے. نہج البلاغہ میں آج بھی یہ کلام مولا کائنات کا موجود ہے جو اس کے جواب میں آپ نے دیا ہے. ذرا غور کریں، وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کہیں تاکہ میں آپ کے لیے سوار اور پیادوں کو مدینے سے بھر دوں. مدینے کی گلیوں میں لشکر نظر آئیں گے تاکہ آپ اٹھیں اور اپنا حق اور اپنا قیام بتائیں، تاکہ یہ جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں انہیں پیچھے کر دیا جائے. آج کا اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. عقل مندی تو یہی ہے کہ جو موقع کا فائدہ اٹھا لے. یاد رکھیے گا دنیا اور ہے، یہ علی کا دروازہ ہے.
دنیا اور ہے، یہ علی کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات صرف اس کے جملوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، اس کے باطن کی خباثت کو دیکھ رہے تھے، اس کے باطن کی خباثت کو آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اس کی اس میٹھی زبان کے پیچھے کتنا بڑا سم قاتل چھپا ہوا ہے۔ وہ علی کے حق کا ڈھنڈورا پیٹے گا اور اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ علی کے حق کا ڈھنڈورا پیٹے گا اور اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ جواب دیا، تو کب سے اسلام کا حامی ہو گیا ہے؟ ذرا غور کیجئے اس جملے کے اوپر۔ عزیزان محترم حضرت بتلانا چاہتے ہیں، کل تک جو لشکر کو لشکر جمع کرتے ہوئے لشکر پہ لشکر پیغمبر اکرم کو ختم کرنا چاہتا تھا، آج وہ آ کے وسیع پیغمبر کی نصرت کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس نصرت کے پیچھے وہ دیرینہ عداوت چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسے دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ عین اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ نفس رسول اللہ ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو چلتی ہوئی تلوار پہ 70 نسلوں کو دیکھ لے، کیا اس کے دل کو نہیں دیکھے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ تو اس موقع کے اوپر میرے مولا نے یہی کہا، پورا خطبہ نہیں پڑھنا عزیزان کرام، نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک لفظ اس خطبے کا، ایک ایک حرف اتنا اعلیٰ وہ عرفہ ہے کہ دنیا آج تک اسے سلام کر رہی ہے کہ اللہ اکبر، کیسے اسلام کی حفاظت کی ہے، یہ بس علی ہی کا کام ہے، یہ بس علی ہی کا کام ہے، یا پھر اولاد علی کا خاصہ ہے جنہوں نے اس دین کو بچایا اور یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ چاہتے ہوئے بھی میرا مولا صبر کر رہا ہے، وعدہ صبر ہے پیغمبر سے۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا تو کون اٹھ کے کھڑا ہوا؟ جناب سیدہ کی ذات، جناب سیدہ کی ذات۔ کیسا شاندار خطبہ شہزادی کا، کیسے شاندار شہزادی کے ارشادات ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ کیوں آئی ہیں باہر؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے سیدہ آج کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ بیان کر رہی ہیں، جس طرح سے انداز ہے پیغمبر اکرم کا وہی انداز جناب سیدہ کا ہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ولایت اور امامت پہ وقت پڑا ہے، تو کوئی ایسا ہو جو آ کر حامی ولایت بنے، حامی امامت بنے، ناصر خلافت بنے، ناصر امامت بنے۔ تو ضرورت تھی سیدہ عالمیان کی ذات کی۔ بہو واقع کربلا کے بعد کوئی نہیں ہے، میرا چوتھا امام اکیلے ہے، میرا چوتھا امام اکیلے ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ جو صرف حمایت ہی نہ کرے بلکہ ایسا اظہار حق کر دے کہ رہتی دنیا تک حق و باطل سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور یہ درجہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، یہ درجہ ثانیہ زہرا کا درجہ ہے، یہ درجہ جناب زینب کا درجہ ہے۔ ذرا آپ انداز تو دیکھیے گا، روزانہ ہم یہ جملے کی تکرار کرتے ہیں، یہ حوصلہ کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ یہ حوصلہ کہیں آپ نے پایا ہے کہ ایک ساتھ اتنے غم دیکھے، اتنی مصیبتیں دیکھی، ایک کے بعد ایک جگہوں پہ پھرایا گیا، اور اس کے بعد دربار میں جس انداز میں لایا گیا وہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب پھر کھڑے ہو کر یہ انداز تکلم بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اور کا حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، یہ نبوت کے کمالات کا حصہ ہے، یہ امامت کا نور ہے جو بول رہا ہے، یہ نور نبوت و امامت ہے جو بول رہا ہے۔ جناب موسیٰ سے جب یہ کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس اور اسے جا کے ڈرائیے، باغی ہو گیا ہے۔ خدایا اکیلے کیسے جاؤں، خدایا اکیلے کیسے جاؤں، میرے ساتھ تو میرے بھائی ہارون کو کر دینا۔ پوری آیتیں ہیں، سورہ طٰہٰ پورا ذکر کر رہا ہے اس کا، ایک کے بعد ایک وہ آیتیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اذهبا لا تخافا، دیکھو جاؤ ڈرو نہیں، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی منصب نبوت پر ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اکیلے نہیں جا سکتا میں۔ تو یہ معاذ اللہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن حوصلہ اہل بیت کو دیکھیے، حوصلہ کلیم کو دیکھیے،
غور کریں آپ، حوصلہ اہل بیت کو دیکھیے گا، حوصلہ کلیم کو دیکھیے گا، وہاں تو صرف دونوں بھائیوں کو جانا ہے تو اللہ کو تسلی دینی پڑی، تسکین قلب عنایت کرنا پڑا کہ انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ اسمع و ارا، یہ قرآن کی لفظیں ہیں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس اطمینان کے بعد عصا کو لے کر چلے اور دربار میں جا کے کھڑے ہوئے۔ پورا قطبہ خاصیہ مولا کائنات کا ہے، جس میں اس ایک پہلو پر بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے جناب موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں گئے، لیکن آپ اندازہ کیجئے نہ انہیں زنجیروں میں باندھا گیا تھا، نہ انہیں قیدی بنایا گیا تھا، نہ ان کے ساتھ کٹے ہوئے سر تھے، نہ ہی انہیں کوئی قتل کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ان کو یہ احساس تھا کہ پروردگار ہم اکیلے ہیں، ہم تنے تنہا ہیں۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رضا اہل بیت، اللہ تسلیم اہل بیت، اللہ یقین اہل بیت، اللہ رے موقف اہل بیت اور وہ بہادری اہل بیت کی ذرا غور کیجئے گا۔ جانتے ہیں حق ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی رضا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے باوجود تنے تنہا دربار میں کھڑی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی حمایت کرنے والا نہیں، جتنے ہیں سب کے سب دشمن ہیں۔ اس موقع پر کھڑے ہو کر شہزادی نے جو خطبہ عنایت کیا اور انشاء فرمایا، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف بنی ہاشم کی فضیلت آ رہی ہے تو دوسری طرف دشمنوں کی ایسی ذلت شہزادی نے کی ہے کہ پھر کبھی نہ یزید باعزت ہو سکا، نہ یزیدیت باعزت ہو سکی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ۔ کل آپ نے جو جملے سماعت فرمائے تھے اسی جملے سے مربوط کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو رکھے۔ امن العادل یبن الطلقاء، شہزادی کا جملہ پہلے ہی حصے کے بعد کہ جہاں آپ نے حمد و ثنا کی، پیغمبر پر یہ کہہ کے درود پڑھا کہ جو دنیا درود و سلام پڑھتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا بابا ہے، میرا نانا ہے جس پر درود پڑھتی ہے دنیا، اور میں اس کی اولاد ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک کے بعد ایک آیتیں پڑھی ہیں کہ جو تو یہ حرکتیں کر چکا ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں جو کافر تھے، جو ملحد ہیں، جو مرتد ہیں، جو خارجی ہیں، جو دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھ اللہ نے مہلت دی ہے تو یہ مہلت تیری جیت کا اعلان نہیں ہے، یہ تیری رسوائی میں اضافہ ہے، یہ تیری رسوائی میں اضافہ ہے۔ اس کے بعد یہ فقرہ امن العادل، کیا یہ انصاف ہے؟ کل ہم نے عرض کر دیا تھا یہ استفہام انکاری ہے کہ جسے شہزادی نے پیش کیا، کیونکہ شہزادی بتلانا چاہتی ہے عدالت ہمارے پاس ہے، انصاف ہمارے پاس ہے، لوگوں کا حق دینا یہ ہمارا خاصہ ہے، لوگوں کے ناموس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کی محافظت یہ ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کی پابندی یہ ہماری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف ہمارے گھرانے سے نکلا، برائیوں سے روکنا ہم نے سکھایا ہے۔ یہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ جملہ کہا امن العادل یبن الطلقاء، وہ کہ جسے رسول نے آزاد کیا ان کی اولاد ہے تو۔ ذرا غور کیجئے گا، کل ہمارے بزرگ نے ایک جملہ کہا، اسے دوہرا دو ممبر سے، کہ اس زمانے میں فاتح جو بھی ہوتا اسے یہ حق حاصل ہوتا وہ قتل کر دے جتنے لوگوں کو اس نے مفتوح کیا، مغلوب کیا ہے۔ یہ تو پیغمبر اکرم کا کریمانہ رویہ تھا جو آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد کردہ ہو، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب صبح قیامت تک چاہے وہ بنی امیہ ہو یا اس کے حلیف ہو یا ماننے والے ہو، ہر ایک پر یہ توق پڑا رہے گا کہ پیغمبر نے انہیں آزاد کیا تھا تو اب یہ رہتی دنیا تک غلام ہے، اہل بیت آقا تھے اور آقا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ذرا آپ توجہ کریں اور غور کریں، دربار کس کا ہے؟ اس کا ہے، تخت و تاج کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ بولنے والے کون ہیں؟ جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا، جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا، کوئی انکار نہیں کر سک رہا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے اس ایک پہلو پر، چوتھے امام نے خطبہ دیا، شہزادی نے خطبہ دیا، کوئی تو اٹھ کے یہ کہتا کہ خاموش رہیے، ایسا نہیں ہے ویسا تھا، نعوذ باللہ، کسی میں جرأت ہوئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے یہ منبع وحی کا حصہ ہے،
یہ جو کہا جا رہا ہے حقیقتوں کا اعلان ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے حقانیت کا اعلان ہے، یہ کہنے والے یطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ یطہرکم تطہیرا کے وارث ہیں جو کہہ رہے ہیں، یہ ابن طلقاء کا آزاد کردہ، اور جسے پیغمبر نے آزاد کیا اس کی اولاد۔ اور یہ ایسا جملہ ہے جسے تاریخ نے بار بار پیش کیا ہے، تاریخ نے اسے بار بار پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، مختار توجہ ہے، آپ کے سامنے جسارت نہ ہو، آپ خود غور کریں، آپ بار بار اسے تاریخ نے پیش کیا ہے، جو مولا کائنات کی اس بیٹی نے بھرے دربار میں کہا کسی میں جرأت ہے جو آ کے انکار کرے؟ ہرگز نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جان کے خوف سے سر جھکائے کھڑے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حوصلہ نہیں تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے تھے، جو کانپ رہے تھے کہ کب قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ تو میرا جد تھا جس نے انہیں معاف کر کے سارے مکہ کو معاف کر دیا کہ جاؤ تمہیں ہم نے آزاد کر دیا۔ کل فرق بتایا ہم نے عزیزان گرامی، طلقاء میں عتقاء میں، جہاں شرعی طور پر ذمہ داری ہے کفاروں کی، وہاں عتقاء کا لفظ آیا ہے کہ یہ غلام آزاد کرو، لیکن یہ ایسا لفظ ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ بدلہ لینے میں اور معاف کرنے میں، دونوں میں بہادری کا مظاہرہ اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں۔ سر کاٹنا آسان ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں اسیر بنا دینا یہ اہل بیت کا کرم ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ہمیشہ کے لیے اہل بیت کے اسیر ہیں یہ، ہمیشہ کے لیے اہل بیت کے غلام ہیں یہ۔ اسی چیز کو شہزادی پیش کر رہی ہیں، تو اور تیری یہ جرأت کہ تو غلام کی اولاد ہے جنہیں پیغمبر نے آزاد کر دیا ہے۔ تاریخ نے جو منظر پیش کیے ہیں، وقت نہ ہو تو اسے پیش کر دوں جلدی سے۔ کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں اس چیز کو پیش کیا گیا۔ اٹھائے نہج البلاغہ، مولا کائنات کے اقوال ہیں، خطبات ہیں، خطوط ہیں اور مختصر سے جملے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جس میں حضرت کا کلام موجود ہے، لیکن جہاں حضرت کا کلام ہو، یہ تو نص ہے، یہ تو نص ہے، ایک حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اٹھائیں مکتوب، 28واں مکتوب، حالانکہ پورا مکتوب ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ اس کا فضیلتوں سے بھرا ہے، مگر یہ کیسا مکتوب ہے؟ اس ملعون نے جب لکھا تو حضرت نے اس کا جواب دیا۔ جناب سید شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو لکھانی جمع کیا حضرت کے کلام کو، ان کا یہ بیان ہے، وَهُوَ مُحَاسِنُ الْكُتُبِ، یہ لفظ ہے ان کا، محاسن الکتب، سب سے بہترین خطوں میں سے حضرت کا یہ خط ہے، حضرت کے خطوط میں سے سب سے بہترین خط ہے، حضرت کے مکاتیب میں سے سب سے بہترین یہ کتبہ ہے جو پیش کیا دنیا کے سامنے حضرت نے، جہاں پر ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسی بحث چھیڑے جس کے ذریعے سے حضرت کے جواب میں کوئی اسے جملہ مل جائے تاکہ وہ پروپیگنڈا کرے اور لوگوں کو اور ماحول کو حضرت کے خلاف ورغلانے میں اسے بڑی مدد ملے۔ غور کیجئے، اسی کا بیٹا ہے جس نے کل یہ مدینے میں آ کے کہا تھا کہ میں لشکر سے مدینے کو بھر دوں گا، اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا بیٹا ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے، علی کی بیٹی یہ بول رہی ہے۔ غور کرتے جائیں، آپ سارے سلسلوں کو دیکھیں، آپ وہ محاسن الکتب جناب سید رضی نے کا سب سے بہترین خطبہ خط ہے یہ۔ کیوں کہا اسے؟ اس نے جب یہ چال چلی کہ حضرت سے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ نکلوا لے کہ جس کے ذریعے سے وہ سیاسی طور پر ڈھنڈورا پیٹے۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، لولا الکراہیۃ الغدر لکنت اضحى من العرب، یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑا سیاست مدار ہے، وہ عقل مندی نہیں ہے، چال بازی اور مکاری ہے، چال بازی اور مکاری ہے۔ عقل حق کو بلند کرتی ہے، مکاری باطل کا خاصہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر مکاریوں سے مجھے نفرت نہ ہوتی، چال بازیوں کو میں ناپسند نہ کرتا، دین کا خیال نہ ہوتا، تو مجھ سے زیادہ کون ہوشیار ہوتا؟
مجھ سے زیادہ کون ہوشیار ہوتا، یہ تم کیا دھوکے میں آ رہے ہو؟ یہ کہنے والے کے سامنے وہ یہ چال چلے تو اس کی مثال خود اس خط میں موجود ہے، جسے عام طور پر محاورتاً یہ کہا جاتا ہے، محاورتاً جیسے میں آپ کے گھر کے حال کو آپ ہی کے سامنے میں بیان کروں تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ توجہ کریں آپ کے گھر کے لیے، آپ کے گھر کے حالات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ سوچ کر کہ آپ نہیں جانتے ہیں، بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کا رویہ اور عکس عمل کیا ہوگا؟ رد عمل آپ کیا دیں گے؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا کہ جس کا گھر ہے وہ بہتر جانتا ہے، یا اجنبی آ کے بتائے گا میرے گھر کا حال کیا ہے؟ اجنبی آ کے بتائے گا، بیگانے آ کے بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں یہ حال ہے، آپ کے گھر والوں کا یہ حال ہے۔ حضرت نے یہی پہلا ہی جملہ یہی لکھا، تو اور اسلام کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے گھر والوں کو اجنبی آ کے بتا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے دور کا، حالانکہ گفتگو میں نہیں تھا، یاد آ گیا، اب آ گیا، سن لیں، آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کیا رویہ اہل بیت؟ قتادہ ایک عالم عراق، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ جو حضرت نے بیان کیا وہ سنانا۔ قتادہ ایک عالم حضرت کے سامنے آیا، حضرت نے کہا میں نے سنا تو فتوے دے رہا ہے، تو بڑی تفسیریں کر رہا ہے۔ کہا ویسا تو ہے، ذرا جرأت کو دیکھیے، آپ امام کے سامنے کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا علم ہے، علم ہے تجھے قرآن کا؟ کہ بس جو ہے وہ جو جانتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں۔ حضرت نے سوال کیا، بچہ بتا فلاں آیت کا کیا معنی ہے؟ ایک آیت آپ نے کی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی داخل ہو گیا امان پا گیا کعبے میں، جیسی جو کعبے میں آئے گا وہ جان و مال سے امان پائے گا۔ ارشاد فرمایا جب کعبے میں امان تھی تو پھر ابن زبیر کو قتل کیوں کیا گیا؟ کعبے میں منجنیق کے ذریعے سے آگ کیوں برسائی گئی؟ غور کیجئے گا، کعبہ بچانے والا ہے تو پھر کعبے نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ کعبے نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی ہے؟ تب بغلیں جھانکنے لگا۔ جواب کیا دیتا؟ کہ نہیں، جہاں تک معلوم ہوتا ہے وہاں بول دیتا ہوں، جہاں پر نہیں ہوتا ہے وہ قیاس ہے، یہ ساری باتیں ہونے لگی۔ آپ نے کہا نہیں، تو بھی ضلالت میں ہوا، جس کو بتایا اسے بھی ضلالت میں ڈال دیا، گمراہ ہوا، دوسرے کو بھی تو نے گمراہ کیا۔ اب جیسے حضرت کے تیور دیکھے تو کہا ابن رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یا تو نے معنی بیت کے لیے ہے، یا بیت کے معنی نہیں ہے، اہل بیت کے معنی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ آمِنًا سے مراد بیت میں داخل نہیں ہونا ہے، محبت اہل بیت میں داخل ہونا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ اب جو جملہ ہے حضرت کا جس کے لیے زحمت دی ہے، اب یہ جملہ ہے حضرت کا، ارشاد فرمایا انما یعرف القرآن من خُطِبَ بہ، یاد رکھ قرآن کو وہ پہچانتا ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت کا بھی یہی جملہ ہے، تو دیکھ، تیرے منہ کو دیکھ اور ہمارے سامنے بولنا دیکھ۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ حضرت کا یہ فقرہ، اس کے بعد کے جو معرکۃ الآراء فقرے ہیں جس کے لیے سید رضی نے کہا محاسن کتب ہے، ارشاد فرمایا وما انت والفاضل والمفضول، ذرا تیری حیثیت تو دیکھ، تو فیصلہ کرنے لگا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، ذرا اندازہ کریں آپ، جو علی کی بیٹی نے خطبہ دیا یا ابن طلقہ، اسی انداز کو مولا کائنات نے پہلے پیش کیا، بیٹی نے دربار میں پیش کیا، پھر بیٹے نے بھی پیش کیا، دونوں کے واقعات دربار کے موجود ہیں۔ یہ کہاں سے منبع ملا؟ مولا کائنات سے۔
یہ جذبہ کس کا ہے؟ جذبہ علی کا ہے. وما انت والفاضل والمفضول، تیری حیثیت کو دیکھ اور تو اور فیصلہ کر رہا ہے کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے. والسائس والمسوس، کون بہتر حاکم ہے، کون کمتر حاکم ہے، کون حکومت چلا سکتا ہے، کون حکومت نہیں چلا سکتا ہے. وما للطلقاء وابناء الطلقاء، یہی لفظ ہے. دیکھیں آپ شہزادی کا کیا انداز ہے. امن العدل یا ابن الطلقاء، یہ مولا کائنات کا لفظ ہے. وما الطلقاء وما ابناء الطلقاء. ذرا سوچ تو صحیح، ہم نے تجھے آزاد کیا، تیرے باپ کو آزاد کیا، اب آزاد ہونے والے یہ فیصلہ کریں گے مہاجروں میں کس کا درجہ بلند ہے اور کون مفضول ہو گیا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. اللہ ذرا اندازہ کرے اس جملے کا کہ اب یہ طلقاء فیصلہ کریں گے کہ کون مہاجرین اولین میں کس درجے پر ہے، کون کس درجے پہ نہیں ہے. تمہارا تو مقام نہ پہلے تھا نہ تمہارا مقام آج ہے. جاہلیت میں بھی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا اور آج اسلام میں تمہاری کیا عزت ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اور اللہ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، جو لفظ استعمال کیا حضرت نے ابن ابی الحدید جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، شیعہ عالم نہیں ہے، اہل سنت کے عالم میں بڑے، ان کا جو شرح کا جملہ ہے جسے ہمارے علماء نے بھی پیش کیا ہے حضرت کے اس ایک لفظ کے اوپر، فَإِنَّ ثَنَاءَ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدَ ثَنَاءٍ لَنَا، دونوں طریقے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دے. ہم وہ ہیں جو قدرت کا شاہکار ہیں. توجہ کریں آپ، ہم وہ ہیں جو قدرت کا شاہکار ہے، لوگ ہمارے بعد خلق ہوئے ہیں. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ فَإِنَّ ثَنَاءَ رَبِّنَا، مرکز نعمات الہی ہم اہل بیت ہیں. مرکز نعمات الہی ہم اہل بیت ہیں اور دنیا کو نعمت ملتی ہے ہمارے ذریعے سے. یہ شرح کی ہے ابن ابی الحدید نے کہ مرکز نعمت اہل بیت کی ذات ہے. اب ذرا توجہ کریں آپ، پیغمبر کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آپ ولایت کو پہنچا دے، علی کی خلافت کا اعلان کر دے. پیغمبر نے من کنتوں کا قصیدہ پڑھا اور اعلان ولایت کر دیا جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. ہو گیا حکم، آ گئی بات، اللہ نے پہنچایا، رسول نے بتلایا، ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن یہاں معاملہ رکا نہیں، یا معاملہ رکا نہیں بلکہ قدرت نے کہا کیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تو کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. حالانکہ مجمع سارے حاجیوں کا ہے، مجمع سارے حاجیوں کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حج کر کے آتے ہیں سب تو لباس بھی ایک ہی ہوتا ہے اور بال بھی مڑا کے آتے ہیں. بقول بعض ہمارے بزرگوں کے ایسا مجمع غدیر میں تھا بال برابر بھی فرق نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ بال برابر بھی کسی میں فرق نہیں تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ سارا اعلان ہوا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. یہ سامنے کھڑے کافر ہیں، یہ سامنے، حالانکہ آئے غدیر میں بھی کیا ہے، دونوں یہ بھی آیت غدیر ہی کی ہے، اس میں بھی لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. حکم پہنچائیے، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. اس میں گفتگو نہیں کر رہا عزیزان محترم، یہ بڑی طویل گفتگو ہے، پورا ایک موضوع ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کرنا حضرت کے قول سے اور شہزادی کے خطبے سے رب دیتے ہوئے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ چھپے ہوئے کافر ہیں، یہ چھپے ہوئے کافر ہیں. فتح مکہ میں انہوں نے سر کو جھکایا تھا، دلوں کو نہیں جھکایا تھا. اب جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو ایک خط فاصل قائم ہو گیا، اسلام کا کون ہے، کفر کا کون ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. غور فرمایا، یہ ایک منزل ہوئی ہے. اب یہاں تک بات آئی ہے، اب ایک اور جملہ، کافر مایوس ہو گئے، دین آپ کا مکمل ہو گیا. اکملت لکم دینکم، اب لفظ ہے اتممت علیکم نعمتی،
अतममतु अलैकुम, पूरे वाकयात नहीं सुनाने, पूरी तफसीरें नहीं बयान करनी। शाहिद मिसाल यही एक लफ्ज है, अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने नेमतें तुम पर तमाम की हैं। ये कुरान का लफ्ज, वो मौलाए कायनात का लफ्ज, फ़इन्ना सनाए रब्बना, हम अल्लाह का शाहकार हैं, यानी नेमतें हमसे शुरू होती हैं, हम ही पे तमाम होती हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। अंता, ये तू करेगा फैसला, ये अपने तुलका, उसका बेटा जिसे रसूल ने आजाद किया है। अब इसके बाद आपने जो फजीलतें अहले बैत की बयान की हैं, अल्लाह अकबर, रहती दुनिया तक बार बार इंसान पढ़े। और भी इस तरह के जुमले हैं, आएंगे आगे गुफ्तगू में तो इंशाअल्लाह वो अर्ज कर दिए जाएंगे। मिन नबी मिनकुमुल मुकज़्ज़ब, इब्न तुलका, तुझे मालूम होना चाहिए नबी हमारा है, किसी और का नहीं है। हम में नबी है, तुम में झूठे हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये अली का कहा हुआ, अल्लाह का फरमाया हुआ है। मा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, ये मंबे वही से मुंसलिक है। नबी हम में है, जवानान जन्नत के सरदार हम में है, असदुल्लाह हमारे पास है, सैयद आलम, औरतों की सरदार सैयदत निसाइल आलमीन हमारे पास है। तुम्हारे पास क्या है? झूठे तुम्हारे पास, जहन्नमी लौंडे तुम्हारे पास, हम्मालतुल हतब तुम्हारे पास। जरा गौर कीजिएगा। और फिर एक जो जुमला है, फनहनु कज़ालिक, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहाँ कलिमा तैयबा, कहाँ शजरे कबीसा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह। बार दीगर कार सलावत पढ़े आप हज़रात। आप अंदाजा करें, ये एक मंजिल जिसे तोलका करके पेश किया गया, दूसरे दो मंजिलें और हैं आज की गुफ्तगू के लिए हमारी। उसके बाद शहजादी के जो आगे का जुमला है, कितना दर्दनाक है, कलेजे फट जाएं सुनने के बाद। जब न तोलका आमिनल आदिल बस तकदीरों का हरायरों इमाक वसूकों का बिना रसूलुल्लाह से बाया, तो उसके बाद का हतकता सुतूरहुन्ना वब्दैता वजूहहुन्ना, अल्लाह अकबर, तहद्दू बहिन्नल आदा मिन बलदिन इला बलद। ये इतना दर्दनाक जुमला है, शहजादी का मसाहिब के लिए काफी है। और उससे पहले ये अपना तलका, पूरा दरबार लरज रहा है, अली की बेटी बोल रही है, अली के लहजे में अली की बेटी बोल रही है। क्यों? किसी में हिम्मत नहीं हुई उठ के कोई कहता कि नहीं रुक जाइए, किसी में जुर्अत नहीं थी, कोई रोक नहीं सकता था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। इतने लोग गुजर गए, इतनी सदियां, कोई तो एक आता ये कहता कि नहीं ये बात नहीं थी। इतने जमीर फरोश, इतने कलम बेचने वाले, ईमान बेचने वाले तारीख में गुजरे हैं, किसी में हिम्मत नहीं हुई है कि अली की बेटी के इस कलाम को खत्म कर सके। किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि इस कलाम को काट सके। क्यों? ये कलाम पैगंबर से मिलता जुलता कलाम, ये कलाम मौलाए कायनात के कलाम से मिलता जुलता कलाम है, अपने भाइयों से मिलता जुलता कलाम। सैयद शरीफ मुर्तजा, सैयद रजी के बड़े भाई, दोनों भाई मारकतुल आरा आलिम गुजरे हैं। गौर कीजिए, उनका ये बयान शाबी रावी है, इधर का नहीं है, उधर ही का रावी है, उधर ही का रावी है। अबुल अस्वद दुवैली जो मौलाए कायनात के बेहतरीन सहाबी थे, मौलाए कायनात। आज ये जो कुरान में इराब लगे हैं, ये जो अरबी ग्रामर है, ये इनकी वजह से है। और इन्होंने हासिल किया था मौलाए कायनात से, इन्होंने हासिल किया था मौलाए कायनात। वो अबुल अस्वद दुवैली को बदवा दे रहा है, अबुल अस्वद दुवैली के मरने की बात कर रहा है। जब उससे पूछा गया क्यों, कहा अबुल अस्वद दुवैली ऐसा हाजिर जवाब था कि अगर दुश्मन का भरा दरबार भी हो तो वो अली की फजीलत बोल के रहता था। जरा गौर कीजिएगा, वो अली की फजीलत बोल के रहता था। हालांकि वाकया उनकी बेटी के पास का भी, उनके घर का भी वाकया है कि दुश्मन ने ये चाल चली थी कि लालच दिया जाए, जिसके पास दिरहम व दीनार पहुंचाना हो उसे दिरहम व दीनार पहुंचाए जाते, जिसके पास रिश्ते की बात करना हो उसे रिश्ते की बात की जाती, बास
ایسے تھے جنہیں ٹیکس معاف کر دینے کی بات کر جائے کہ نہیں آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ کا ٹیکس معاف ہو جائے گا، آپ کو یہ کاروبار یہ جائیدادیں دے دی جائیں گی۔ ان کے پاس بھی شہد کے مشکیزے بھیجے گئے، شہد کے مشکیزے بھیجے گئے۔ بیٹی آگے بڑھنے لگی کہ یہ شہد کے مشکیزے ہیں، کہا نہیں میرے لال یہ شہد نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ شہد نہیں ہے، یہ زہر ہے۔ کہا بابا یہ زہر کیسے ہو گیا؟ کہا یہ شام والے نے بھیجے ہیں، یہ شام والے نے بھیجے ہیں۔ بیٹی وہیں سے پلٹ گئی الٹے پاؤں، بیٹی وہیں سے الٹے پاؤں پلٹ گئی، جانتی ہے باپ نے جب کہا ہے تو یہ شہد نہیں ہے، یہ بدترین زہر ہے۔ ذرا غور کریں، شہد کو شہد نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یہ شیرینی میں عداوت کو پیش کر رہا ہے، یہ شیرینی میں عداوت کو پیش کر رہا ہے۔ ابو الاسود کے اس طریقے نے ہم سب کے لیے ایک راہ کھول دی، خبردار کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آ جانا، ولایت جہاں ہے وہیں چلے جانا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ جب ان سے ملاقات ہوئی اسی کی جو دشمن مولا کائنات کا، کہا تو صفین میں تھا، کہاں تھا؟ وہ حکمیت کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہو رہا تھا، کہا بالکل کھڑے ہو رہا تھا۔ یہ ترکی و ترکی جواب دے رہے ہیں جناب ابو الاسود، اسے جو حاکم بنا بیٹھا ہے بالکل تھا، میں جواب بھی دیتا، حاکمیت کے لیے بھی جاتا میں، تو کرتا کیا تو جاتا؟ جا کے فوراً فرمایا مدینے سے 1000 مہاجروں کو بلاتا، 1000 انصار کو بلاتا۔ یہ غور کریں اس جملے کے اوپر، کیوں؟ ان کی سیاست کیا تھی؟ جو مدینے میں طے پا جائے گا اسے سب کو ماننا پڑے گا۔ ابو الاسد اسی سیاست پہ ضربہ لگا رہے ہیں کہ جس چیز کو تم پیش کرتے ہو میں وہی پیش کر دے رہا ہوں۔ کہ مہاجروں کو بھی بلاتا، انصار کو بھی بلاتا، تو ان کو بلا کے تو کرتا کیا؟ تو جناب ابو الاسود دوئلی نے کہا ان کے سامنے 2 ہی باتیں رکھتا، ان کے سامنے 2 ہی باتیں رکھتا، اسلام کا محافظ اور جانشین پیغمبر وہ بنے گا جسے پیغمبر نے جانشین بنایا، یا پھر وہ بنے گا جسے رسول نے فتح مکہ کو آزاد کر دیا۔ ذرا غور کیجئے گا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ فوراً انہوں نے کہا طلقہ اور ابن طلقہ کہاں، علی کی ذات کہاں؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ۔ فوراً کہا اسے یہاں سے باہر نکال دو، اسے باہر نکال دو، یہ تو ہماری بے عزتی کر رہا ہے۔ یہ دوسرا موقع، تیسرا اور آخری وقت ختم ہوا عزیزان گرامی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی نے یوں ہی نہیں کہا ہے، کیسے شہزادی نے کہا؟ دیکھیں اس کے مدارک، اس کے تمام مساند دیکھیں، شہزادی کا قول امامت کے قول کے کتنے برابر ہے، کس طرح سے ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ امام کی بیٹی ہے، یہ معصومہ کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اماموں کی بہن ہے اور اماموں کی پھوپھی ہے۔ دنیا اسے پہچانے تو صحیح، کیا اس کا مرتبہ ہے؟ امام حسن کا قول جب حضرت سے بحث کی آ کے اس ملعون نے ارشاد فرمایا فلما خرجت عن معدنها، خلافت جب اپنے محور اصلی سے ہٹ گئی۔ یہ محور اصلی کیا ہے؟ محور اصلی مولا کائنات کی ذات ہے، محور اصلی مولا کائنات کی ذات ہے، بغیر علی کی خلافت چل نہیں سکتی ہے۔ امام نے اسے پیش کیا بڑے دربار میں کہ فلما خرجت عن معدنها، جب معدن سے اپنے ہٹ گئی، وہ خزانے سے جب خلافت ہٹ گئی، تنازعت القریش، قریش ایک دوسرے سے لڑنے لگے، جیسے گدھ آ کے مردار کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، جانور ایک دوسرے سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، فطعمت طلقا وابناء الطلقا انت واصحابک، یہ لفظ حضرت کا، نتیجے میں طلقا اور طلقا کی اولاد لالچ میں کود پڑی، وہ کوئی اور نہیں ہے، انتا، وہ تو ہی ہے اور تیرے ساتھ رہنے والے ہیں۔
سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کریم ابن کریم کون ہے، لئیم ابن لئیم کون ہے۔ کریم کا گھرانہ اہل بیت کا ہے، کمظرفوں کا گھرانہ ان کا ہے جو سامنے ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ یہ کمظرف اور کمینے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے مقابلہ کیا۔ وابن آکلۃ الاکباد، کل آئے گی ہماری گفتگو اس کے اوپر، جسے ہم زیارت عاشور میں بھی پڑھتے ہیں، اور کس طرح سے شہزادی کے خطبے میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا مفہوم آپ کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ آج کی گفتگو یہی روکتے ہوئے جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا بنات رسول اللہ سوایا، کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے رسول کی بیٹیاں بے پردہ کھڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد کا یہ جملہ حتقت ستورہن، تو نے ان کے احترام کا خیال نہیں کیا، تو نے ان کے احترام کا خیال نہیں کیا۔ وابدع وجوہہن، کھلے چہرے سے دھوپ میں ان بیویوں کو لے جایا گیا۔ یہ جملے کتنے دردناک ہے عزیزان گرامی، آپ اندازہ کیجئے گا۔ وہ مجلس اسی پہ ختم رہے گی تاکہ گفتگو آگے ہماری اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، تحدو بہن الاعداء من بلد الی بلد۔ تحدو کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ عرب میں ناکوں کو بھگایا جاتا تھا، ناکوں کو بھگایا جاتا تھا، اور بڑی تیزی سے ناکے جو بھاگتے تھے اس کے لیے حدو کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ پیغمبر نے منع کیا تھا کہ اگر ساتھ میں تمہارے گھر والے ہوں تو کبھی ناکوں کو نہ بھگانا، کبھی ناکوں کو نہ بھگانا، تاکہ نہ عورتوں کو تکلیف ہو نہ بچوں کو تکلیف ہو۔ ذرا غور کیجئے گا شہزادی نے جملہ کتنے درد کے ساتھ کہا، تحدو بہن الاعداء، اعداء انہیں لے کے چلے من بلد الی بلد، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ آگے کا جو جملہ لیس من رجالہن ولی ولا من حمایتہن حمیم، ارے کوئی ان کے لیے مرد نہیں تھا جو ان کی حمایت کرے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو سہارا دے، نہ وارثوں کا سہارا ہے نہ گودیاں ہیں۔ یہاں تک شہزادی کا خطبہ ہے، اور آگے کے فقرات انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا، تجھے اتنا بھی خیال نہیں جنہیں کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا، جنہیں کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا، انہیں بازاروں میں تو نے پھرایا، اور اس کے بعد یہ کہا، منادی یہ اعلان کرتا تماشا دیکھنے والوں، منادی یہ اعلان کرتا تماشا دیکھنے والے آؤ، دور کے قریب کے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ارے نیزوں پہ سر تھے اور رسول کی بیٹیاں۔ اللہ اللہ، ذرا غور فرمائیں کتنے درد کے ساتھ ثانیہ زہرا نے یہ جملے کہے ہیں۔ وہی درد میرے وقت کا امام، میرا امام کا دو جملے ہیں، آج کے بھی مجلس اور یہ مصائب ختم ہوئے، میرے امام نے جہاں زیارت پڑھی اور ایک ایک پہ سلام کیا تو ان بیویوں پہ سلام کیا۔ کس طرح سے ان بیویوں پہ سلام ہو جن کی چادریں چھین لی گئی، جن کی چادریں چھینی گئی، یساقون فی البرائی، اللہ اکبر، ایسے غربت کا عالم تھا، ہاتھ بسے گردن باندھ دیے گئے۔ ذرا غور کریں، بے کجاوا اونٹ لائے گئے اور ہاتھ بسے گردن باندھ دیے گئے، اور چلچلاتی دھوپ میں اس تیزی سے لے جایا گیا۔ اور میرے امام کا یہ فقرہ ہے، ان چہروں پہ سلام ہو جو دھوپ کی شدت کے ساتھ جھلسا جا رہے تھے۔ آخری دو جملے ہیں، مجلس ختم ہوئی، ہمارا پرسہ قبول ہو، ہمارے امام کی بارگاہ میں، شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، میرا امام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے، اور بچوں کا عالم یہ ہے ماؤں کی گودیوں سے چمٹے ہیں، اور جب بھی ظالم یہ ناکوں کو بھگاتے تیزی کے ساتھ، اور جب ناکے تیزی سے بھاگتے، دھوپ کی شدت ہوتی، یک بارگی ایک بچہ اچھلتا، اپنی ماں کی گودی سے اچھلتا، اور جیسے ہی ماں کی گودی سے اچھلتا تو بچہ کہیں اور نہیں زمین پر آ جاتا۔
آخری جملہ عزیزان محترم، بس دو آوازیں آتی، ایک بچے کی آواز اور ایک ماں کی آواز. بچہ پکارتا اماں میں گر گیا، اور ماں کربلا کا رخ کرتی بھیا عباس کوئی نہیں ہے ہمارا. عالم الذین ظلموا ای منقلب. زینب ہے سفر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی، بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی، ماحول شرابی ہے، ماحول شرابی ہے، تیری راہ گزر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب تھے تن پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، تھے تن پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، عابد نے اتارا جو، عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں، زینب ہے سفر ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ایک وقت تھا شہزادی تھی، ہائے کوفہ کی زینب، ایک وقت
وقت تھا شہزادی تھی ہائے کوفہ کی زینب، کس حال میں آئی ہے، کس حال میں آئی ہے، بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہائے خاک زینب۔ تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی، تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی، اصغر جو لڑی تو نے، اصغر جو لڑی تو نے، ننھی سی عمر میں زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں زینب۔ ایک وقت تھا شہزادی تھی ہائے کوفہ کی زینب، ایک وقت تھا شہزادی تھی ہائے کوفہ کی زینب، کس حال میں آئی ہے، کس حال میں آئی ہے، بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به، یا مولاي یا ابا عبداللہ، اشہد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والقروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع الدين
وخواتين عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت به. زیارت سائر شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و بداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیک یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ایمانا واعممهم بدین اللہ واحرصهم علی الاسلام. اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ ولاخیک فنعم الاخ المواسی فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا استحلت منک المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن الأخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتن الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.